شوہر کے لفظوں نے میرے ہوش اڑا کر رکھ دیے تھے۔ میری جان نکل رہی تھی اور میں دیدے پھیلائے بس اسی کو دیکھے چلی جا رہی تھی، جبکہ وہ غصے میں پیچھے ہوتے مجھے نہ جانے کیا کچھ کہہ رہا تھا۔ اٹھو یہاں سے اور دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے باہر۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بظاہر شریف نظر آنے والی عورت اس قدر بد کردار اور داغدار بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے چیخنے چلانے کی آواز کمرے سے باہر جا رہی تھی اور دھیرے دھیرے میرے پیروں سے جان نکل رہی تھی۔ کچھ ہی لمحوں میں اس کے گھر والے کمرے کا دروازہ بجاتے اندر داخل ہوئے تھے اور وہ غصے میں اپنی ماں سے کہہ رہا تھا کہ آپ نے تو بڑی تعریفیں کی تھی، لڑکی بہت ہی نیک ہے، شریف ہے، بن ماں کی بچی ہے، کبھی گھر سے باہر قدم نہیں نکالا، ذرا کرتوت تو دیکھیں اس کے، کنواری نہیں ہے یہ سننا تھا کہ میری ساس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ کبھی اپنے بیٹے کو دیکھتی تو کبھی مجھے، پھر ایک لمحے میں وہ مجھ تک آئیں اور مجھے بالوں سے پکڑ لیا۔ سچ سچ بتا، یہ سب کیا ہے؟ میرا بیٹا صحیح کہہ رہا ہے کیا؟ ان کے الفاظ میں انگارے جل رہے تھے اور وہ انگارے مجھے اپنی ذات پر محسوس ہو رہے تھے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے نہیں معلوم یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ میرے شوہر نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تماچا میرے منہ پر لگایا اور کہنے لگے، زیادہ بچی نہ بن، اچھی طرح جان گیا ہوں میں کہ تو کیا گل کھلا کر آئی ہے۔ اماں تم یقین کرو یا نہ کرو لیکن یہ با کردار نہیں ہے۔ وہ فوراً ہی پیچھے ہٹا تھا جبکہ اس کی ماں حیران پریشان سی کھڑی تھی، اور پھر وہ ہوا جس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میرے سسرال والوں نے میرے باپ کو فون کر کے بلا لیا اور میں اپنے باپ کے آگے سر جھکائے شرمسار کھڑی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی میں مجھ جیسی پاکیزہ لڑکی پر ایسا داغ لگے گا، میں جو کبھی کسی غیر مرد کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھتی تھی۔ مجھ پر بد کردار ہونے کا بہتان باندھ دیا جائے گا۔ میں اپنے باپ سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ میرے والد صاحب بھی پتھرائی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں نورین؟ کیا کیا ہے تم نے؟ میں نہیں مان سکتا کہ میری بیٹی کچھ غلط کر سکتی ہے۔ میرے والد صاحب کا سر نفی میں ہل رہا تھا اور میرا شوہر طنزیہ مسکراہٹ لیے ان کے سامنے کھڑا تھا۔ کیا لگتا ہے آپ کو؟ آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کی بیٹی بہت شرافت سے گھر میں رہتی ہوگی، پوچھیں اس سے، اس کا کس کے ساتھ تعلق ہے اور آپ نے کس کی گندگی میرے سر تھونپ دی ہے؟ میرے شوہر کا رویہ لمحہ بلمحہ بگڑ رہا تھا۔ میرے والد صاحب نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ کروا دیا، کہنے لگے، خبردار جو ایسی کوئی بھی بات کی، میری بیٹی بہت نیک اور شریف ہے اور میں خود اس بات کا گواہ ہوں۔ پھر بھی اگر تمہاری تسلی نہیں ہوتی تو ہم کسی لیڈی ڈاکٹر کو دکھا لیتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ تم جس معیار پر میری بیٹی کو جانچ رہے ہو وہ صحیح بھی ہو۔ میرے والد صاحب کے کہنے پر میری ساس بھی راضی ہو گئیں، کہنے لگی، ہاں ہمیں ڈاکٹر کو دکھا لینا چاہیے۔ اور پھر وہ لوگ مجھے لے کر ہاسپٹل پہنچ گئے۔ ڈاکٹر نے مجھے الٹرا ساؤنڈ کے لیے لٹایا تو میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں جانتی تھی میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے ایک پل کا چین نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کی مشین اسٹارٹ کی تھی اور دھیرے دھیرے میرے پیٹ پر وہ ایک آلہ گھما رہی تھی اور میں آنکھیں بند کیے اپنی بدنصیبی پر آنسو بہا رہی تھی۔ سالوں بعد میری زندگی میں کوئی خوشی آئی تھی، لیکن وہ بھی بس چند لمحوں کی مہمان ثابت ہوئی تھی۔ چند ہی لمحوں میں میری پوری دنیا اجڑ گئی تھی اور مجھ پر ایسا الزام لگا تھا کہ ہر طرف میرے ہی نام کے چرچے ہو رہے تھے۔ ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ مکمل کیا اور پھر مجھے باہر آنے کو کہا۔ وہ اپنے روم میں جا کر بیٹھ گئیں اور میں ان کے پیچھے آ گئی۔ ان کے کمرے میں میرا شوہر، میری ساس اور میرے والد صاحب بھی موجود تھے۔ ڈاکٹر صاحبہ میرے والد صاحب کی پرانی جاننے والی تھیں، اسی لیے میرے والد صاحب نے انہیں ساری ہی بات بتا دی تھی۔ انہوں نے کچھ الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ سامنے رکھی اور گہرا سانس لیا۔ پھر وہ کہنے لگی، یہ کہتے ہوئے مجھے خود بھی بہت شرمندگی ہو رہی ہے سجاد صاحب، لیکن آپ کے داماد کا الزام ٹھیک ہے۔ آپ کی بیٹی باکرا نہیں ہے بلکہ حاملہ ہے۔ یہ سننا تھا کہ میرے قدموں تلے سے تو زمین ہی نکل گئی تھی، جبکہ میرے والد صاحب وہ اپنی جگہ سکتے میں آ گئے تھے اور میرا شوہر، جو کچھ دیر پہلے ہی میرا شوہر بنا تھا، زور سے ہنسا تھا۔ دیکھ لیا، آپ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا نا؟ میں نے کیا کہا تھا؟ یہ لڑکی باکرا نہیں ہے، یہ بد کردار ہے، میرا اس سے اب کوئی تعلق نہیں۔ کسی اور کا ناجائز بچہ یہ میرے سر تھوپنے چلی تھی اور اس کا باپ بہت اس کے کردار کی گواہی دے رہا تھا۔ آپ خود ہی سنبھالیں اپنی بیٹی۔
میں اسے طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ شوہر نے مجھے طلاق کہہ سنائی تھی اور میری ساس کے ساتھ وہ باہر چلا گیا تھا۔ میرے والد وہیں بیٹھ کر آنسو بہانے لگے تھے اور میں خود وہیں زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ نے مجھے سنبھالا، کہنے لگیں بیٹی اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اپنے والد صاحب کو بتا دو، یہ جس کسی کا بھی بچہ ہے وہ اس سے رابطہ کریں گے اور تمہاری زندگی برباد ہونے سے بچ جائے گی۔ ہمارے سسرال والوں نے اسپتال میں بھی کافی ہنگامہ کیا ہے، مجھے یقین ہے کہ انہوں نے پاس پڑوس اور محلے میں بھی کافی چرچا کیا ہوگا، جس کی وجہ سے تمہاری بدنامی ہو جائے گی۔ ڈاکٹر صاحبہ مجھے پیار محبت سے سمجھا رہی تھیں اور میں بس روئے چلی جا رہی تھی۔ کیا بتاتی انہیں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، میرا کسی کے ساتھ کوئی تعلق کوئی واسطہ نہیں تھا، میں نے تو کبھی کسی کو نظر بھر کر بھی نہیں دیکھا تھا، مگر یہ بچہ پھر کس کا تھا؟ میں کیسے اس بات کو جسٹیفائی کرتی؟ میرے والد صاحب نے خاموشی سے ساری رپورٹس اٹھائیں، ڈاکٹر صاحبہ کا شکریہ ادا کیا، وہ جیسے سنبھل چکے تھے۔ پھر مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور میں کسی بے جان لاش کی طرح ان کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ انہوں نے رکشہ کیا، مجھے رکشے میں بٹھایا اور پھر ہم اپنے گھر پہنچ گئے۔ ابھی بھی میرے ہاتھوں پر سرخ مہندی سجی ہوئی تھی، کچھ زیورات بھی جسم پر موجود تھے۔ لباس البتہ میں نے تبدیل کر لیا تھا، لیکن یہ بھی نئی دلہنوں جیسا ہی بہت زیادہ کڑا ہوا تھا۔ ابا بنا کچھ کہے اپنے کمرے کا رخ کر چکے تھے اور اسی بات نے میری جان نکالی تھی۔ ابا پلیز میری بات سنیں، میں نے جاتے ہوئے ابا کو روکا تھا۔ ابا نے پلٹ کر ایک نظر مجھ پر ڈالی تھی، وہ نظر اتنی سرد تھی کہ میرے بیان سے بھی باہر تھی۔ ابا یقین کریں میں نے کچھ نہیں کیا۔ میری آنکھوں سے بہتے ہیں آنسو، شاید انہیں میری بے گناہی کا یقین دلا دیتے، یہی سوچ کر میں روتے ہوئے ان کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ ابا کہنے لگے نورین، مجھے لگا تھا کہ تمہاری ماں نہیں ہے تو کیا ہوا، میں اکیلا ہی تمہاری تربیت کر سکتا ہوں۔ میں نے ساری زندگی تمہارے خاطر شادی نہیں کی تاکہ تمہیں کبھی سوتیلی ماں کی وجہ سے کوئی زیادتی برداشت نہ کرنی پڑے، لیکن میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میری اتنی قربانیوں کے باوجود تم اس حد سے گزر جاؤ گی۔ ابا یہ کہہ کر اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئے تھے اور میں وہیں روتے روتے زمین پر اپنی چوڑیوں بھرے ہاتھ پیٹنے لگی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ساری چوڑیاں ٹوٹ کر بکھر گئی تھیں، میرے ہاتھوں سے خون رسنے لگا تھا، لیکن دل تھا کہ سنبھل ہی نہیں رہا تھا۔ نہ جانے کتنے ہی لمحے ایسے گزر گئے، پھر بڑی مشکل سے میں اٹھی اور اس کمرے میں پہنچی جہاں سے کچھ گھنٹوں پہلے ہی میں رخصت ہوئی تھی۔ وہ کمرہ اب بھی جیسے کہ ویسا تھا، میرے پرانے کپڑے تیاری کی جلدی میں بکھرے ہوئے، میرے کچھ دیوار اور سامان وغیرہ سب ویسے ہی بے ترتیب تھا۔ ابھی تو شاید میرے پیچھے میرے گھر کی صفائی بھی نہیں ہوئی تھی اور میری پوری زندگی ہی بدل گئی تھی۔ میں نے بستر صاف کیا اور چپ چاپ سے اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ سب چیزیں باقی میں نے ایسے ہی چھوڑ دی تھیں۔ گزری شب اسی بستر پر لیٹ کر میں نے نئی زندگی کے حوالے سے کتنے خواب دیکھے تھے کہ میری اور اجمل کی شادی ہوگی اور اجمل کے ساتھ میں ایک نئی زندگی گزاروں گی، میری سالوں پرانی تنہائی ختم ہو جائے گی۔ ماں کے جانے کے بعد سے میرے لیے زندگی بہت ویران ہو گئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ نئی زندگی، نئے گھر، نئے رشتوں میں سب کچھ مجھے واپس مل جائے گا اور میں بہت خوش رہوں گی، مگر کس کو خبر تھی کہ یہ سب ہو جائے گا۔ میں نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا تو شرمندگی اور ذلت کے احساس سے میرا دل خون کے آنسو بہانے لگا۔ یہ کس کا بچہ تھا؟ 4 ماہ کا حمل، 4 ماہ پہلے کس نے میرے ساتھ؟ یہ وہ سوال تھے جنہوں نے میرے اندر آگ بھر دی تھی۔ کاش کہ میں ان سوالوں کا جواب حاصل کر پاتی۔ روتے روتے ہی مجھے نیند لگ گئی تھی۔ میں ہمیشہ سے بہت گہری نیند سونے کی عادی تھی، لیکن فی الحال مجھ پر جو گزرا تھا اس کے بعد مجھے بہت زیادہ رونے کی وجہ سے نیند آئی تھی۔ گہری نیند نہیں تھی، اسی لیے شاید رات کے کسی پہر میری آنکھ کھلی اور یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ میں بستر پر تنہا نہیں تھی بلکہ میرے ساتھ۔ میرا نام نورین ہے، میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میری اماں بتاتی تھیں کہ میں ان کی شادی کے 7 سال بعد پیدا ہوئی ہوں اور اسی لیے وہ اور ابا دونوں ہی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان دونوں نے میرا حد سے زیادہ خیال رکھا اور میں سب کی لاڈلی بن کر بڑی ہونے لگی، لیکن محض 10 سال کی عمر میں ہی میری ماں اس دنیا سے گزر گئی اور یہ وہ صدمہ تھا جو میرے لیے ناقابل برداشت تھا، لیکن مجھ سے زیادہ میرے والد کی حالت غیر تھی۔ وہ تو جیسے اس بات کو برداشت ہی نہیں کر سکے تھے۔
وہ میری ماں سے بہت محبت کرتے تھے۔ میری ماں ایک دم سے ہی بیمار ہوئی اور میرے والد ان کے ساتھ بستر سے لگ کر بیٹھ گئے۔ کبھی ان کا سر دباتے، کبھی پاؤں دباتے، ان کا ہر طریقے سے خیال کرتے، لیکن ماں کی حالت دن بدن بگڑتی چلی گئی۔ ہم انہیں لے کر ہاسپٹل بھاگے اور وہاں میری ماں نے دم توڑ دیا۔ جب ڈاکٹر نے یہ خبر ہمیں سنائی تو میرے ابا زمین پر گر گئے تھے۔ کتنی ہی دیر انہیں ہوش نہیں آیا تھا۔ محلے والوں نے جیسے تیسے ابا کو سنبھالا تھا اور پھر اماں کی تدفین کے بعد بھی ابا غم سے نڈھال بس ہر وقت اپنے کمرے میں رہنے لگے تھے۔ نہ انہیں گھر کا ہوش تھا، نہ کاروبار کا۔ پھر ابا کے کچھ دوست ہمارے گھر آئے۔ وہ کافی دیر تک ابا کے کمرے میں بند رہے اور اس کے بعد دھیرے دھیرے ابا نے سنبھلنا شروع کیا۔ شاید ان کے دوستوں نے مل کر انہیں سنبھال لیا تھا۔ ابا نے واپس کاروبار میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ وہ گھر اور کاروبار دونوں سنبھال رہے تھے، میرا بھی بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، لیکن میری حالت نہیں سنبھل پائی تھی۔ میں ہر وقت ماں کو یاد کر کے روتی رہتی تھی۔ ابا مجھے گھمانے پھرانے لے جاتے، مجھے چیزیں دلاتے، میرے ساتھ شاپنگ کرتے۔ انہوں نے مجھے بہت اچھے اسکول میں پڑھانا بھی شروع کر دیا تھا۔ پھر کچھ رشتہ دار ہمارے گھر آئے۔ انہوں نے ابا پر دوسری شادی کے لیے دباؤ ڈالا، لیکن ابا نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگے جب تک نورین کی ذمہ داری میرے کاندھوں پر ہے میں دوسری شادی نہیں کروں گا۔ میں اپنی بیٹی کے سر پر ستیلی ماں نہیں لانا چاہتا۔ وہ پہلے ہی اپنی ماں کے غم سے نڈھال ہے۔ میں اس کے ساتھ کوئی ظلم یا زیادتی برداشت نہیں کر سکتا اور نہ ہی میں محبت میں بٹوارا چاہتا ہوں۔ پھر ایک دن میرے ماموں ہمارے گھر آئے اور ان کا ابا کے ساتھ بہت جھگڑا ہوا۔ جھگڑا کیوں ہوا تھا یہ تو مجھے سمجھ نہیں آیا تھا، لیکن اس دن کے بعد سے ابا نے ماموں کو دوبارہ کبھی ہمارے گھر میں قدم نہیں رکھنے دیا اور مجھے بھی سختی سے کہا کہ اپنے ماموں سے کبھی ملنے کی کوشش نہ کرنا۔ ماموں ایک دو دفعہ اسکول کے باہر آ کر کھڑے ہوئے، لیکن ابا کے حکم کی وجہ سے میں ان سے ملنے کے لیے نہیں گئی۔ ایک دن وہ زبردستی میرے راستے میں آ گئے، کہنے لگے میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گا۔ یہ سننا تھا کہ میں رونے لگی۔ میرے رونے کی آواز پر ارد گرد سے لوگ جمع ہونے لگے۔ سب مجھ سے پوچھ رہے تھے یہ آدمی تمہارا کون ہے اور تم کیوں رو رہی ہو، جبکہ میرے ماموں چیخ چیخ کر سب کو کہہ رہے تھے یہ میری بھانجی ہے، میری بہن مر چکی ہے، اس کا باپ ایک اچھا آدمی نہیں ہے، اسی لیے میں اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ میں نے اور زور زور سے رونا شروع کر دیا اور لوگوں نے میرے ماموں کو ہی غلط سمجھا اور انہیں مار پیٹ کر بھگا دیا۔ اس دن کے بعد سے دوبارہ میرے ماموں مجھے لینے کے لیے نہیں آئے، کیونکہ میں نے سب لوگوں کے سامنے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتی۔ ابا کا یہی حکم تھا، اور سب سے بڑی بات وہ ابا کے بارے میں جھوٹ کہہ رہے تھے۔ میرے ابا ہرگز بھی کوئی برے آدمی نہیں تھے، وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے اور میرے خاطر انہوں نے دوسری شادی نہیں کی تھی، ورنہ میری تو کلاس کی لڑکیوں نے بھی مجھے یہی کہا تھا کہ چند دن گزرنے دو، تمہارے ابا نے تمہارے سر پر ستیلی ماں بٹھا دینی ہے۔ لیکن ایسا بالکل کچھ نہیں ہوا تھا۔ یہاں تک کہ میں 15 برس کی ہو گئی تھی، میری زندگی بس میرے گھر میرے والد تک محیط ہو گئی تھی۔ میرے ابا مجھے باہر دوستیاں کرنے کو منع کرتے تھے، اس لیے میری کسی لڑکی سے کوئی دوستی نہیں تھی۔ میں اسکول سے واپس گھر آتی، گھر کے کچھ کام کاج نمٹاتی اور اس کے بعد پڑھائی میں مصروف ہو جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ میں ہر کلاس میں اول پوزیشن لیتی اور ابا میرے اول آنے پر اتنا خوش ہوتے کہ مجھے میری مرضی کی شاپنگ کرواتے، میری پسند کے تحفے دیتے اور میرا بہت خیال رکھتے۔ دن بدن میری زندگی خوشیوں سے بھرنے لگی تھی۔ ماں کی کمی اپنی جگہ تھی، لیکن ابا کے رویے نے مجھے خوش کر دیا تھا، اور مجھے اس بات کا بھی احساس تھا کہ میری وجہ سے وہ تنہا رہ گئے ہیں۔ پھر میں نے کالج میں داخلہ لیا تو میرے لیے رشتے آنا شروع ہو گئے۔ ابا کافی پریشان نظر آنے لگے تھے۔ کئی دفعہ میں نے پوچھا ابا آپ کیوں پریشان رہتے ہیں؟ تب ایک دن ابا کہنے لگے مجھے ڈر لگتا ہے نورین، میں تیری شادی تو کر دوں لیکن پھر میں اکیلا کیا کروں گا؟ تو رخصت ہو کر چلی جائے گی تو میں تنہا رہ جاؤں گا، لیکن پھر سوچتا ہوں کہ یہ تو تیرے ساتھ ظلم ہوگا، مجھے کسی اچھی جگہ تیری شادی کرنی چاہیے، یہی باپ ہونے کا فرض ہے۔ ابا کی بات سن کر میں نے صاف انکار کیا اور کہا ابا میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، میرے اتنے اچھے رزلٹس آتے ہیں، میری کالج کے بعد یونیورسٹی بھی جانا چاہتی ہوں۔ مگر ایک دن ابا بہت کم سن سے بیٹھے تھے، نہ جانے وہ کہاں سے آئے تھے اور آنے کے بعد بالکل خاموش تھے۔ کہنے لگے نورین میں نے فیصلہ کیا ہے، اب میں واقعی ہی کسی اچھی جگہ تیری شادی کر دوں گا،
میں حیران ہوئی اور کہا ابا اچانک سے آپ کو یہ میری شادی کا خیال کیوں آ رہا ہے؟ ابا کہنے لگے بس میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، زندگی اور موت کا کچھ پتہ نہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنی آنکھوں کے سامنے تجھے رخصت کر دوں۔ ابا کی بات سن کر میں مسکرائی اور کہا ابا پلیز ایسی باتیں تو نہ کریں، آپ تو بہت جوان ہیں اور ابھی بھی اتنے ہینڈسم نظر آتے ہیں، آپ کو تو کوئی بھی لڑکی مل جائے گی، آپ کہاں اپنے آپ کو بیمار اور بوڑھا کہہ رہے ہیں؟ میری بات پر ابا نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور کہنے لگے ہاں تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن زندگی اور موت کا کیا بھروسہ؟ تمہاری ماں کو دیکھو، کتنی چپ چاپ ہماری زندگیوں سے نکل گئی۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھیں بھیگ گئی اور میں ان کے قدموں کے پاس بیٹھ گئی۔ ابا آپ اماں سے بہت محبت کرتے تھے نا؟ وہ مسکرائے اور بولے ہاں ہم دونوں کی پسند کی شادی تھی۔ تمہاری اماں عمر میں مجھ سے بہت بڑی تھی، لیکن اس کے باوجود میں نے زمانے کے خلاف جا کر ان سے شادی کی، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ تمہاری اماں مجھے بیچ راستے میں چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ ابا نے آنسو پوچھے تھے اور میں بس ابا کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت جذباتی کیفیات سے گزر رہے تھے اور میں سوچ رہی تھی اماں کتنے خوش قسمت تھی جنہیں ابا جیسا جیون ساتھی ملا۔ دراصل میری اماں اور ابا کے درمیان عمروں کا کافی فرق تھا۔ میری اماں ابا سے 10-15 سال بڑی تھی اور ابا نے پھر بھی سب کے خلاف جا کر ان سے محبت کی شادی کی تھی، اور پھر اماں کے جانے کے بعد سے اب تک ابا نے دوسری شادی بھی نہیں کی تھی۔ اس سے زیادہ بھلا محبت کا اور کیا ثبوت ہو سکتا تھا؟ اور اسی لیے مجھے اپنی زندگی میں ابا جیسا ہی جیون ساتھی چاہیے تھا، لیکن فی الحال میرا شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ مگر ابا کہنے لگے اب تم 18 سال کی ہو گئی ہو اور اب میں تمہاری شادی کر سکتا ہوں، اسی لیے میں نے اچھے رشتے دیکھنا شروع کر دیے ہیں۔ پھر ایک دن اچانک ہی ابا نے بتایا کہ میرے لیے اجمل کا رشتہ آیا ہے۔ وہ 2 محلے پیچھے ہی رہنے والا ایک اچھا اور خوبرو نوجوان تھا، کماتا بھی اچھا تھا، اسی لیے ابا نے انکار نہ کیا اور انہیں گھر آنے دیا۔ اجمل کے گھر والوں نے مجھے دیکھتے ہی پسند کر لیا۔ سارے محلے والے میری شرافت کی گواہی دیتے تھے۔ میں نے ہمیشہ بس اسکول اور کالج سے گھر تک کا ہی سفر طے کیا تھا، نہ کبھی بلا ضرورت گھر سے باہر نکلی، نہ دروازے پر کھڑی ہوئی، نہ ہی میری کوئی سہیلی تھی اور نہ ہی کوئی ایسی حرکت کہ کوئی بھی میرے خلاف کچھ کہتا۔ اسی لیے سب نے میرے کردار کی گواہی دی اور میرا اور اجمل کا رشتہ پکا ہو گیا۔ میں جو شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، رشتہ پکا ہونے کے بعد بہت زیادہ روئی بھی تھی، لیکن پھر ابا نے سمجھایا کہ وقت پر اپنے گھر کی ہو جاؤ گی تو مجھے سکون ہو جائے گا۔ میرے پیچھے تم گھر میں اکیلی رہتی ہو تو مجھے بہت دھڑکا لگا رہتا ہے۔ میں نے اتنے سالوں سے تمہیں کچھ نہیں کہا کیونکہ تم اس وقت جوان نہیں تھی، شادی کے قابل نہیں تھی، لیکن اب تم شادی کے قابل ہو گئی ہو تو میں اس پریشانی اور اس مشکل سے نکلنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے گھر سے باہر یہ پریشانی نہ ہو کہ پیچھے میری بیٹی اکیلی ہے۔ ابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے سمجھایا تھا اور پھر فون پر اجمل سے میری بات بھی کروائی تھی۔ میں تو شروع میں گھبرا ہی گئی تھی کہ میں اجمل سے کیا بات کروں گی، لیکن پھر ابا کے کہنے پر میں نے سلام دعا کی تو اجمل نے مجھ سے پہلا سوال یہی پوچھا کہ کیا یہ رشتہ تمہاری مرضی سے ہو رہا ہے؟ کیونکہ آج کل کی لڑکیاں پہلے ہی کسی اور کو پسند کرتی ہیں، جس کی وجہ سے رشتے نبھتے نہیں ہیں بلکہ جلدی ٹوٹ جاتے ہیں۔ اجمل کے دل میں نہ جانے کس طریقے کے خدشات تھے کہ انہوں نے مجھ سے سیدھے ہی یہ سوال کیا تھا۔ میں نے فوراً کہا اجمل میں کسی کو پسند نہیں کرتی۔ یہ سن کر انہوں نے ٹھنڈی سانس بھری اور کہنے لگے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں میری پہلے بھی ایک منگنی ٹوٹی ہے۔ دراصل وہ لڑکی کسی اور سے محبت کرتی تھی اور اس کے گھر والوں نے زبردستی منگنی مجھ سے کروا دی۔ منگنی کے بعد وہ اس لڑکے کے ساتھ فرار ہو گئی اور یقین جانو کہ اس کے اس طرح بھاگ جانے کی وجہ سے میں نے بہت ذلت اٹھائی ہے۔ میرے دوستوں یاروں نے یہاں تک کہ محلے والوں نے بھی میری ہنسی اڑائی ہے، اسی لیے میں نے پہلے ہی یہ سوال پوچھ لیا۔ اجمل کی بات سن کر مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ اس سوال کا کیا مقصد تھا، مگر میں نے ان سے کہہ دیا میرا کسی سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ مطمئن ہو گئے تھے۔ پھر میری اور اجمل کی کبھی ایک آدھ بار بات ہو گئی، وہ بھی ابا نے جب کروائی تب، کیونکہ میرے پاس ذاتی موبائل فون بھی نہیں تھا۔ مجھے اتنا سمجھ آ گیا تھا کہ اجمل ایک اچھا انسان ہے، بس وہ رشتوں کے معاملے میں ذرا ڈرا ہوا ہے کیونکہ اس کی پہلی منگیتر نے اس کے ساتھ واقعی غلط کیا تھا، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کا بدلہ مجھ سے لے گا اور شادی کی رات مجھے پاکیزگی کا ٹیسٹ بھی دینا ہوگا۔
ہمارے رشتے کے بعد شادی کے دن یوں تیزی سے قریب آئے کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ ابا نے میری شادی کے لیے ہر وہ چیز کی جو ایک باپ کر سکتا ہے۔ ابا نے مجھے مہنگا ترین سونے کا زیور بنایا، فرنیچر دیا، کپڑے، گاڑی، ہر چیز، اور مجھے اجمل کے ساتھ رخصت کر دیا۔ لیکن کون جانتا تھا کہ میری قسمت میں ایسی بدبختی لکھی تھی کہ شادی کی پہلی رات ہی مجھے نہ صرف بد کردار ٹھہرایا گیا تھا بلکہ میں 4 ماہ کی حاملہ ثابت ہوئی گئی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں نے جب کبھی کسی مرد کو نظر بھر کر نہیں دیکھا تھا وہ کیسے حاملہ ہو گئی تھی، وہ بھی پچھلے 4 مہینوں سے۔ میرا رو رو کر برا حال تھا اور یوں ہی روتے روتے میں سو گئی تھی۔ شادی کی پہلی رات ہی طلاق کا داغ ماتھے پر لگ گیا تھا۔ اگلی صبح مجھے دنیا کو بھی منہ دکھانا تھا اور اپنے ابا کو بھی، جو شاید سب کی طرح مجھے گنہگار سمجھ رہے تھے۔ مجھے سوئے ہوئے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ مجھے احساس ہوا کہ میرے ساتھ بستر پر کوئی موجود ہے۔ میں بری طرح گھبرا گئی، لیکن میں نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ بس میں یہ محسوس کرنا چاہتی تھی کہ یہ میرا وہم ہے یا سچ میں میرے کمرے میں کوئی موجود ہے۔ سچ تو یہ تھا میں بہت خوف زدہ ہو گئی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا وہ بستر پر میرے بہت قریب آیا تھا اور پھر شاید مجھے سوتا ہوا دیکھ کر وہ کمرے کی الماری کی طرف بڑھ گیا تھا، وہ واحد الماری جس میں میرا سامان موجود تھا۔ میں نے ادھ کھلی آدھی بند آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کی تو مجھے اندھیرے میں بھی یہ بات سمجھ آ گئی کہ وہ جو کوئی بھی تھا میرا سامان ٹٹولنے کی کوشش کر رہا تھا، اور پھر مجھے لگا کہ شاید کوئی چور ہے۔ شادی والا گھر تھا اور شادی والے گھروں میں اکثر ہی سامان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ سوچ کر ہی میری جان نکل گئی تھی، لیکن اگر وہ کوئی چور ہوتا تو وہ میرے زیورات اٹھاتا جو سائڈ ٹیبل پر پڑے تھے۔ الماری میں تو محض چند کپڑے اور اماں کی کچھ پرانی یادیں موجود تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ شخص کمرے سے باہر نکل کر جانے لگا اور باہر صحن میں موجود زیرو کی بلب کی روشنی میں مجھے اس کا چہرہ دکھائی دیا اور میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے ابا تھے، جو نہ جانے کیوں میرے کمرے میں آئے تھے اور میری الماری میں گھسے تھے۔ ابا کے جانے کے بعد میں دبے قدموں اٹھی اور میں نے الماری کھولی تو دیکھا کہ کپڑوں کی وہ پوٹلی جو اماں کی تھی اور جس میں اماں کا کچھ ضروری سامان میں نے یادوں کے طور پر رکھا تھا وہ اوپر کی طرف رکھی تھی، جبکہ وہ پوٹلی میں ہمیشہ پیچھے رکھتی تھی۔ یقیناً ابا نے وہ پوٹلی کھولی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید اماں کی یاد میں کھولی ہوگی۔ یہی سوچ کر میں نے وہ پوٹلی کھولی تو میرے ہاتھ پاؤں لرزنے لگے، کیونکہ اس میں اوپر ہی 2-4 خط رکھے ہوئے تھے جو پہلے موجود نہیں تھے، اور جب میں نے وہ خط کھول کر پڑھے تو وہ کسی عاشق کی طرف سے میرے لیے لکھے گئے تھے۔ ان خطوں کے مطابق میرا کوئی عاشق تھا جو مجھ سے ہمارے بچے کی خیریت دریافت کر رہا تھا۔ یہ خط اس طرح سے لکھے گئے تھے جیسے ہمارے درمیان اکثر ہی خط و کتابت کا سلسلہ ہوتا ہو۔ کچھ سوال تھے تو کچھ سوالوں کے جواب، جیسے کچھ پوچھا گیا ہو اور اس کے جواب میں یہ خط لکھے گئے ہوں۔ یہ خط کل تک بھی یہاں نہیں تھے، کیونکہ شادی سے پہلے بھی میں نے اماں کے سامان کو سینے سے لگایا تھا۔ میں نے جلدی سے وہ سارے خط ایک طرف کر کے بستر کے نیچے چھپا دیے، پوٹلی واپس ویسے ہی باندھ کر رکھی اور پھر بستر پر لیٹ گئی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ ابا نے یہ پوٹلی کیوں کھولی تھی اور کیا یہ خط ابا رکھ کر گئے ہیں؟ میرے ہاتھ پاؤں پسینے سے بھر گئے تھے۔ اگلی صبح جب میں کمرے سے نکلی تو ابا کڑے تیوروں میں مجھ سے پوچھنے لگے، بتاؤ اب مجھے یہ بچہ کس کا ہے؟ ابا کی بات پر میں نے انکار میں سر ہلایا اور کہا، ابا میں سچ کہہ رہی ہوں، نہ یہ بچہ میرا ہے اور نہ ہی میں کچھ جانتی ہوں۔ ابا کہنے لگے، تمہاری وجہ سے بہت بدنامی ہو گئی ہے نورین، شاید ہمیں یہ محلہ بھی چھوڑ کر جانا پڑے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے عاشق کا نام بتا دو تاکہ میں تمہیں اس کے ساتھ رخصت کر دوں۔ میں ابا کی بات سن کر رونے لگی تو ابا اٹھے اور میرے کمرے کا رخ کیا، پھر میرا سامان بکھرانا شروع کر دیا جیسے کچھ تلاش کر رہے ہوں۔ چند لمحوں میں ہی مجھے ابا کا کھیل سمجھ آنے لگا تھا، لیکن اس کھیل کے پیچھے کی وجہ مجھے اب بھی معلوم نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد ابا نے پوٹلی کھولی اور اس کا سامان پھیلانے لگے، اور پھر دھیرے دھیرے ان کی شکل پر عجیب سے تاثرات نظر آئے، جیسے وہ کسی مقصد میں ناکام ہوئے ہوں۔ ان کے لہجے میں واضح جھنجھلاہٹ تھی۔ کہنے لگے، سچ سچ بتاؤ، کہاں ہیں وہ خط جو تمہارے عاشق نے تمہیں لکھے؟ فون تو تمہارے پاس تھا نہیں، یقیناً خط پر ہی بات ہوتی ہوگی۔ ابا کی بات پر میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ خط ابا نے ہی لکھے تھے، لیکن کیوں؟
اور وہ خط کس نے کس کے لیے لکھے تھے؟ میں نے ابا سے کہا مجھے تو کسی خط کا نہیں پتہ، میں نہیں جانتی آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ابا اٹھ کر میری طرف آئے اور کہنے لگے زیادہ بھولی نہ بنو نورین، بتاؤ مجھے۔ اور پھر انہوں نے پورا کمرہ پھیلایا اور انہیں بستر کے نیچے سے وہ خط مل گئے۔ وہ مسکرائے، میرے آگے وہ خط لہرا دیے، کہنے لگے انہی خطوں کے بارے میں پوچھ رہا تھا، تم نے نکال کر یہاں چھپائے نا؟ ابا کو جیسے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ خط میں نے ہی نکالے تھے۔ میں نے ابا سے کہا ہاں میں نے نکالے، لیکن آپ نے یہ خط کیوں رکھے تھے اماں کے سامان میں؟ یہ خط کس کے ہیں اور آپ نے انہیں کیوں چھپایا؟ ابا مسکرائے اور کہنے لگے اب جب تم نے سچ جان ہی لیا ہے تو پھر پورا سچ جان لو۔ میں نے یہ خط اس لیے چھپائے تھے تاکہ انہیں نکال کر یہ ثابت کر سکوں کہ تم بدکار ہو، تم واقعی کسی کے تعلقات میں ہو اور ناجائز بچے کی ماں بننے والی ہو، تاکہ پھر کبھی کوئی تمہارے لیے رشتہ لے کر نہ آئے اور نہ ہی محلے والے یا ارد گرد کے لوگ تمہاری شادی کو لے کر سوال اٹھائیں، بلکہ سب تمہیں بد کردار سمجھ کر ہم سے دور ہو جائیں، اور پھر میں کسی راہ چلتے کے ساتھ تمہیں رخصت کر کے اپنی جان تم سے چھڑوا لوں۔ تمہاری منحوس ماں نے مرتے ہوئے ساری جائیداد تمہارے نام لکھ دی، اور ساتھ ہی یہ بھی لکھ دیا کہ جب تم 18 سال کی ہو جاؤ گی تمہاری شادی ہوگی تب تمہیں یہ ساری جائیداد مل جائے گی۔ جب تک میرے پاس صرف اس کاروبار اور اس سارے پیسے کا اختیار ہے، لیکن میں اس کے بعد اس سب کا مالک نہیں، اس لیے میں چاہتا تھا کہ تمہاری ایک ناکام شادی کروا کر تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے گھر بٹھا لوں، اور دیکھو میں کامیاب بھی ہو گیا۔ اب میں اپنی مرضی سے شادی کروں گا اور اپنی زندگی گزاروں گا، اور جب بھی کوئی تمہاری شادی کی بات کرے گا تو میں یہ خط اسے دکھاؤں گا۔ ویسے بھی اب تو سبھی جانتے ہیں کہ تم بد کردار ہو۔ ابا کی بات سن کر میرے ہوش اڑے تھے۔ ابا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور یہ بچہ کس کا ہے؟ ابا مسکرائے اور کہنے لگے نہیں ہو تم میری بیٹی، تم اپنی ماں کے پہلے شوہر سے ہو۔ وہ عورت پہلے سے شادی شدہ تھی اور اس نے میری محبت میں اپنے شوہر کو چھوڑا تھا اور پھر مجھ سے شادی کر لی تھی، لیکن میں نے تمہاری ماں سے پیسوں کے لیے شادی کی تھی، ساری زندگی عیاشی کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر تمہاری ماں ہر بات پر مجھ پر مسلط ہونے لگی، اسی لیے میں نے اسے ختم کر دیا۔ میں نے سوچا تھا کہ اس کے جانے کے بعد میں تمہیں کسی دارالامان میں چھوڑ آؤں گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ جاتے جاتے سب تمہارے نام لکھ گئی اور مجھے اتنے سال تمہیں جھیلنا پڑا، مگر اب تمہاری شادی بھی ہو چکی ہے اور طلاق بھی۔ اب تمہارے لیے کوئی رشتہ نہیں آئے گا اور ہمیشہ کے لیے ساری جائیداد کو میں خود ہی سنبھالوں گا۔ اپنی بدنامی کے ساتھ تم اس گھر کی 4 دیواری میں بند رہو گی۔ ابا کی باتوں نے میرے ہوش اڑائے تھے۔ پھر ابا نے ایک اور راز کا انکشاف کیا کہ میں امید سے نہیں ہوں، بلکہ انہوں نے ڈاکٹر کو پیسے دے کر مجبور کیا تھا کہ وہ میرے بارے میں جھوٹی بات کہے تاکہ میرے سسرال والے اور شوہر مجھے چھوڑ کر چلا جائے، اور وہ اس عمل میں کامیاب بھی ہو گئے تھے۔ ابا کہنے لگے تمہارے ماموں کو ساری بات معلوم تھی، اسی لیے وہ بار بار تمہیں لینے کے لیے آ جاتا تھا، مگر تم نے خود ہی اسے راستے سے ہٹا کر میرا کام آسان کر دیا۔ اب تم اس گھر میں سڑتی رہو گی اور میں عیش کروں گا۔ ابا نے سارا منصوبہ میرے آگے رکھا تھا اور میں وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ نہ میں حاملہ تھی، نہ بدکار، بلکہ میرا باپ بد کردار تھا۔ ابا مجھے گھر میں چھوڑ کر باہر نکل گئے تھے اور میرے پاس آنسو بہانے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ ایک ساتھ مجھ سے سارے رشتے چھن گئے تھے۔ میرا وہ باپ جسے میں اپنی زندگی کا سب سے اہم شخص مانتی تھی، وہی میرا سگا باپ نہیں تھا، اس نے میرے ساتھ یہ کھیل کھیلا تھا۔ میرا شوہر جسے میں نے اپنی زندگی سونپنی چاہی تھی، وہی مجھ پر اعتبار نہیں کر سکا تھا، اور ماموں انہیں تو میں نے خود اپنی زندگی سے نکالا تھا۔ کتنی ہی بار وہ راستے میں آئے تھے اور کتنی ہی بار میں نے انہیں دھتکار دیا تھا۔ اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، شاید مجھے ساری زندگی ایسے ہی گزارنی تھی، اور یہی سوچ کر میں روتی چلی جا رہی تھی۔ ابا کو گئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ گھر کا دروازہ بجا۔ میں خود کو سنبھالتی ہوئی دروازے پر گئی تو سامنے کھڑے ماموں کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ماموں نے مجھے سینے سے لگا لیا، کہنے لگے میری بچی، میں جانتا ہوں تمہارے ساتھ تمہارے باپ نے کیسا ظلم کر دیا۔ میں نے تم نے ملنا ضرور چھوڑ دیا تھا کیونکہ تم مجھے غلط سمجھتی تھی، لیکن تم سے غافل نہیں ہوا تھا۔ مجھے تمہاری شادی کا علم تھا، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا
کہ ایک ہی رات میں یہ شخص ایسا کھیل کھیل جائے گا۔ میں نے روتے ہوئے ماموں کو ساری بات بتائی تو ماموں کہنے لگے، مجھے یہ سب کچھ پہلے دن سے ہی سمجھ آ گیا تھا۔ جب تمہاری ماں اتنی اچانک اس دنیا سے گئی، مجھے اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ تمہارے باپ کی نیت کیسی ہے، لیکن میں کچھ نہیں کر سکا کیونکہ تمہاری ماں خود سے وصیت لکھ کر گئی تھی اور وہ مرتے دم تک اپنے شوہر پر اعتبار کرتی رہی تھی۔ تمہاری ماں کی غلطی یہ تھی کہ اس نے تمہارے محبت کرنے والے باپ کو چھوڑ کر ایک دوسرے مرد کی محبت کو قبول کیا تھا، اپنا گھر توڑ کر دوسرا گھر بسانے کی کوشش کی تھی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اپنی زندگی بھی ہار گئی اور تمہاری زندگی بھی خراب ہو گئی۔ مگر اب تم میرے ساتھ چلو۔ میرے ماموں بھی بہت پیسے والے تھے، وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے۔ پھر انہوں نے میرے باپ کے خلاف باقاعدہ پولیس کمپلین کی اور جائیداد کو لے کر کورٹ میں کیس پہنچ گیا۔ میرے ماموں نے اجمل سے ملاقات کی اور اسے بھی ساری بات بتائی۔ اجمل کے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ پھر اس نے بھی میرے والد کے خلاف کورٹ میں بیان دیا تھا، اور یوں میرے ابا کو 7 سال کی سزا ہو گئی تھی اور میری ساری دولت مجھے مل گئی تھی۔ جلد ہی یہ سچ لوگوں کو بھی پتہ چلا تھا اور میری عزت واپس مجھے حاصل ہو گئی تھی، مگر کہیں نہ کہیں میں نے زندگی میں سب رشتوں کو ہار دیا تھا۔ پھر میرے ماموں نے اپنے ہی بیٹے سے میری دھوم دھام سے شادی کی اور اب میں احسن کی بیوی ہوں۔ احسن میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ انہوں نے کبھی مجھے کسی بات کا طعنہ نہیں دیا، بلکہ ہمیشہ میرا احساس کیا۔ کبھی کبھی میں بہت شکر گزار ہوتی ہوں کہ میرے ماموں نے مجھے بے آسرا نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیشہ میرا خیال رکھنے کی کوشش کی اور کبھی مجھ سے غافل نہ ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ آج میں ایک پرسکون زندگی گزار رہی ہوں۔ کبھی کبھی کچھ رشتوں پر جھوٹ کا ایسا پردہ پڑا ہوتا ہے کہ ہم چاہ کر بھی سچائی دیکھ نہیں پاتے، اور کچھ ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا۔ کیا آپ میں سے کسی کی زندگی میں بھی ایسا کوئی رشتہ ہے جس پر آپ نے آنکھیں بند کر کے اعتبار کیا ہو، لیکن بعد میں آپ کے اعتبار کو شدید ٹھیس پہنچی ہو؟ کمنٹس میں ہمیں ضرور